نال کا فاعل، اس کا، اور نیل کا فاعل، تمہارا پانا، تمہارا، اور حاصل کرنا نیکی کو، کس کو؟ اب بتاؤ یہاں آیا واؤ ضمیر، ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ کون کون سی؟ پہلے منصوب آتی ہے، کوئی نہیں، وہ وہی حساب ہے، سیدھے ہی جانا اوپر، آئے وسیلے نہ لو، جانا ڈائریکٹ ہی ہے، بیچ کو چھوڑ کے جانا ہے۔ پھر انا للہ نے پہلی سیڑھی چھوڑی، تیسری چھال ماری کہ تیری ہسپتال پہنچے، کی ہویا کہ میں وسیلے کا انکار کرنا، میں ڈائریکٹ ہی جانا ہی، چھال ماری ہے تیسری سیڑھی تے تو نک منہ پھٹیا تھا۔ انہوں نے کہا تسی کوئی عقل بھی رہتے ہو کہ نہیں؟ کوئی نہیں، جو بد مذہب ہوتے ہیں بے عقل ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اب بولو، پہلے مرفوع مرفوع کو چھوڑ کے، فاعل کو چھوڑ کے مفعول کی طرف جا رہا ہے، جو عمدہ ہے اسے چھوڑ دیا، جو فضول ہے زائد ہے اس کی طرف جا رہا ہے، فضلہ کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں، درجوں کے ذیل میں رکھتی ہیں، گریٹ۔ ہاں، ضمیر مرفوع متصل کسے کہتی ہیں؟ جو اگر یہی آپ کی تعریف ہے، جو فعل کے ساتھ ملی ہو، جو، تو منصوب متصل کسے کہتے ہیں؟ جو اسم کے ساتھ ملی ہو۔ ہاں، مفعول کے ساتھ ملی ہو تو پھر مفعولی ہوگی۔ واہ، کیسی تفصیل وضاحت کی تھی ہے۔ یہی ہے نا کہ وہ بعد میں کہتے ہیں جی استاد نہیں پڑھاندے، کیوں نہیں پڑھاتے؟ کو بچے یاد نہیں رکھتے۔ بچے، استادوں کا کیا قصور ہے؟ استاد تو بیٹھے ہی پڑھانے کے لیے ہیں، ان کو کیا ضرورت 2-6 گھنٹے دینے کی؟ وہ تو پڑھاتے ہیں لیکن گھر جاتے ہیں تو پڑھتے نہیں۔ اب 1 مہینے سے زائد چھٹی ہوئی، انہوں نے کہا نہ میر کو بھی چھٹی، ٹھیک ہے، اس کو بھی چھٹی، کوئی نہیں، بعد میں استاد دماغ کھپا لیں گے پھر، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ سارا یاد کر کے بیچ میں کچا کر دیا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ضمیر مرفوع متصل وہ ہے جو فعل سے ملی ہو۔ اچھا، منصوب متصل کیا ہے؟ جو مفعول سے ملی ہو۔ یعنی کتاب فارسی بھی پڑھی، اس میں بھی پڑھا کہ فاعلی کون سی ہے، مفعولی کون سی ہے۔ پھر نہ میر کتنی دفعہ پڑھی فاعلی، اور کتنی دفعہ ہوا کہ مرفوع کون سی ہے، منصوب کون سی ہے۔ لیکن اب جو ہے نا عجیب بات کی، تسی بتاؤ۔ فاعل کی وہ ضمیر، ہاں، فاعل کی وہ ضمیر، یعنی مطلق کہہ دیتا کہ فعل کے ساتھ ملی ہو، تو جب فعل کے ساتھ ملی ہو تو وہ تو غلط بات ہے۔ تو فعل کے ساتھ ملی ہو پھر ہی مرفوع ہوتی ہے، متصل ہوتی ہے، ویسے نہیں ہوتی۔ اور فعل کے ساتھ ملی ہو تو منصوب ہوتی ہے، حالانکہ ایسی بات ہی نہیں، وہ تو حرف کے ساتھ ملی بھی منصوب ہوتی ہے۔ فاعل کی وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہو، فاعل کی وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ساتھ ملی ہو اسے کہتے ہیں مرفوع متصل، متصل۔ اور منصوب متصل، مفعول کی وہ ضمیر ہاں، جو، مفعول کی وہ ضمیر جو مفعول کی وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہے، فعل کے ساتھ ملی ہو۔ اب بتائیں وہ مرفوع متصل۔ مرفوع متصل، ضربا ضربا ضربو ضربا ضربتا ضربتا ضربتما، پوری گردان ہو گئی۔ منصوب متصل انا نحن انت انتم، یہ تو منفصل ہے۔ مرفوع تسی منصوب سنانی ہے کہ مرفوع سنانی ہے؟ وہ بھی جدا سنانی تھے، متصل پوچھی ہے، منفصل تو نہیں پوچھی نا۔ متصل بتاتی نا ضمیر مرفوع متصل، تو منفصل تو نہیں پوچھی، منصوب متصل پوچھی۔ منصوب متصل، ضربنی ضربنا ضربک ضربکما ضربکم ضربک ضربکما ضربکن ضربو ضربہما ضربہن، ضربہم کدھر گیا؟ ضربا ضربہما ضربہن، ضربہما ضربہن۔ ہاں، اور پوری ہو گئی۔ اچھا، آپ بتاؤ مرفوع منفصل کیسے کہتے ہیں؟ فاعل کی وہ ضمیر وہ کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ میں نے پوچھا کتنی ہے، وہ گردان سنانے کا 14۔ اب بتاؤ، گناؤ۔ ہن، اور منصوب منفصل وہ کتنی ہے؟ گناؤ۔ مجرور متصل، ہاں،
اب یہاں لن تنالو، لن تنالو جو ضمیر آئی ہے واو آئی ہے نا، واو ضمیر، یہ بتائیں یہ مرفوع متصل سے ہے یا منصوب متصل سے ہے؟ مرفوع متصل، ہاں کیونکہ یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے فعل کے ساتھ، ٹھیک ہے. لن تنالو. اب دارا بنی، دارا بنا، دارا بنی، دارا بنا، دارا بکا، دارا بکوما، دارا بکوم، دارا بکی، دارا بکوما، دارا بکننا. بتاؤ اس میں کوئی ہے وہ؟ کا کما کم، کی کما کننا ہے نہیں نا؟ ہو ہما ہم، ہیا ہما ہننا ہے نہیں نا ہے؟ نہ یا نہ نا. تو پھر کر دو ہاں کہ مرفوع متصل ہے. کیا ہے؟ مرفوع متصل. اگر منصوب ہوتی تو پھر ظاہر ہے یا میں سے یا ساتھ ملا ہوتا، یا متکلم کی، یا نا جمع متکلم، یہ نہیں دارا بنا اور دارا بانی تو کوئی بھی نہیں نا. تو باقی کا کما کم، کی کما کن نہ ہے ہی کوئی نہیں، اور ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن نہ ہے ہی کوئی نہیں. تو پھر وہی سیگوں کی طرف آ جاؤ. کس کی طرف؟ سیوں. یہ مضارع کا یہ جو سیگا ہے اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، یہ جدا ہوتی ہی نہیں. یہ تو یہ فاعل کی ضمیر ہے. یعنی اب پتہ چلا کہ لن تنالوا البر میں جو تم کا ترجمہ کر رہے ہو یہ اس واو ضمیر کا ہے. کس کا ہے؟ اور یہ اس کا فاعل ہے. تم نہیں پا سکو گے، تم، اور تم نہیں پہنچو گے نیکی کے ثواب کو. کس کو؟ نیکی کے ثواب کو. اتنی سمجھ آ گئی؟ اب اگر آج سوال کا جواب، لیکن سوال تو آج مشکل نہیں، کافی دیر جو یہ چھٹی ہوئی ہے، مشکل تو کوئی نہیں ہے. اب دیکھو لن تنالوا البر ہے، کیا ہے؟ البر. لیکن ہم جب پڑھ رہے ہیں ہم پڑھتے ہیں لن تنالوا البر، تو واو ضمیر کدھر گئی؟ وہ تو پڑھ ہی نہیں رہے. پڑھی ہے تو اسے کیوں نہیں پڑھے؟ لن تنالوا البر پڑھے ہیں، لن تنالوا البر نہیں پڑھے. الف تو گر گیا نا، وصلی تھا، تو یہ واو کیوں نہیں پڑھی جا رہی؟ ہاں جی رضوان صاحب. لن تنالوا البر، واو تو لکھی گئی ہے، ساکن ہے، لیکن پڑھی نہیں جا رہی. جلدی نہ، کون بتائے گا؟ یہ اوپر دیکھ لو نا، یا زبانی نہیں تو اوپر دیکھ لو، وہ لکھا ہوا لن تنالوا البر. وہ تو ہے نا جو آپ نے ضمیر بتائی، یہ کیوں نہیں پڑھی جا رہی؟ اگر مفعول بننا، مفعول، یا مفعول بندہ ہو تو واو نہیں پڑھی جاتی. یہ کون سا قاعدہ ہے؟ یعنی التقاء ساکنین بھی ذہن سے نکل گیا. التقاء ساکنین کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. کون کون سی؟ التقاء ساکنین علی حدہ، التقاء ساکنین علی غیر حدہ. التقاء ساکنین علی حدہ، التقاء ساکنین علی غیری. التقاء ساکنین علی حدہ کسے کہتے ہیں؟ التقاء ساکنین علی حدہ ایسا مدہ زائدہ، مدہ زائدہ. مدہ زائدہ کتوں آ گیا؟ یہ کچھ پہلا قاعدہ سنانے کی ہو، مدہ زائدہ ہو علی دوسری جگہ ہو، یہ تو نہیں بات ہو رہی. مدہ یا تسکین، مدہ یا یائے تصغیر، حروف مدہ یا یائے تصغیر. اسی کلمہ میں ہو. مدہ یا یائے تصغیر. آگے آگے بھی تو بولو نا. کلمہ بھی ایک ہو. کلمہ بھی ایک ہو، مدہ یا یائے تصغیر ہو. پھر کون بتائے گا؟ یعنی کہ ہمارا کیا حال ہے جنہیں التقاء ساکن حدی کا نہیں پتا ہو، آسان ایک ہی کلمہ میں مدہ یا یائے تصغیر کے بعد حرف مشدد آ جائے، بس کتنا مشکل ہے. یعنی مدہ کے بعد ایک کلمہ میں مدہ کے بعد یا یائے تصغیر کے بعد حرف مشدد آ جائے. اب پتہ نہیں یہ بھی یاد نہیں ہونا تو کیا یاد ہونا ہے. اتنی ہماری میموری تیز ہو گئی ہے، کیا کریں. میری ٹینشن ہی بڑی ہیں، بچے ہی بڑے ہیں، اور معیشت کا رونا ہے. ٹھیک ہے، حالات ایسے بن گئے ہیں تو ہمیں یاد نہیں رہتا. پھر یعنی استاد تو بھی زیادہ مصروف ہے نا، تو جنہیں یہ یاد نہیں رہتا کہ ایک کلمہ ہو مدہ کے بعد مدہ کے حرف مشدد آ جائے یا یائے تصحیح کے بعد. تو یائے تصحیح کے بعد بہت کم ہے،
مدہ کے بعد بار بار آتا ہے. کس کے بعد آتا ہے؟ وَلَا الضَّالِّينَ. دیکھو دا الف مدہ ہے, دا اور ضالین ایک ہی کلمہ ہے. یہ اب مدہ کے بعد لام مشدد آیا کہ نہیں؟ آ گیا کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں کیا؟ التقاء ساکنین علی حدہ. التقاء حدہ. اور اسی طرح حاجو کا تو علی مدہ ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد مشدد آیا کہ نہیں؟ کلمہ ایک ہے. کلمہ اسے کہتے ہیں التقاء ساکنین علی حدہ. اتحاجونی دو مدہ ہے. کتنے؟ ایک حاجو علی مدہ کے بعد, ایک آگے کیا ہے؟ اب اس میں کون سا ہے؟ وہ نی کدھر ہے؟ لیکن یہ جو ہے اتحاج اتو, یہ کیا ہو رہا ہے؟ التقاء ساکنین حدہ. کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک کلمہ ہو مدہ کے بعد حرف مشدد آ جائے یا یہ تصغیر کے بعد حرف مشدد آ جائے, اسے کہتے ہیں مدہ. اگر ایک شرط نہ پائی جائے تو وہ ہے التقاء ساکن علی غیریتہ. پہلے کو التقاء ساکن حدہ کہتے ہیں. اگر اس میں ایک کلمہ نہ ہو پھر بھی کیا ہوگا؟ التقاء ساکن علی غیریتہ. یا مدہ ہو تو مشدد نہ ہو, التقاء ساکن علی غیریتہ. یا مدہ ہی نہ ہو, مشدد ہو, ایک کلمہ بھی ہو, پھر بھی التقاء ساکن. یعنی تینوں میں سے ایک نہ پایا جائے یا تینوں ہی نہ پائے جائیں یا دو پائے جائیں, ایک نہ پایا جائے, وہ کیا ہوگا؟ التقاء ساکن علی غیریتہ. کیا؟ یعنی مدہ ہی نہ پایا جائے, مشدد بھی پایا جائے, ایک کلمہ بھی پایا جائے, پھر بھی التقاء ساکن علی غیر حدہ. مدہ بھی پایا جائے, مشدد بھی پایا جائے, کلمہ ایک نہ ہو, التقاء ساکن علی غیر حدہ. کلمہ بھی ہو, مدہ بھی ہو, لیکن مشدد نہ ہو, التقاء ساکن علی غیر حدہ. جب تینوں ہوں, التقاء ساکن علی حدہ. التقاء اب سمجھ آ گئی ہے؟ اب دیکھو لن تنالوا البر, حمزہ گیا, حمزہ. اب دیکھو واو ساکن ہے کہ نہیں لن تنالوا میں, اور البر میں لام ساکن ہے کہ نہیں؟ تو دونوں ساکن اکٹھے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ الف نے تو کہا کہ میں نے ملا دیا, اب میں نے ابھی پیچھے ہٹ گیا کیونکہ آئے وصل کے لیے تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ الف آیا اس لیے تھا کہ لام سے ابتدا مشکل ہے, لام ساکن سے. تو جب ابتدا مشکل ہوتی ہے تو پھر حمزہ وصلی شروع میں لے آتے ہیں ابتدا کے لیے, اس لیے البرہ. لیکن جب پیچھے جو ملانے والا ہے تو اب اس کی ضرورت رہی, تو جو ضرورت تھی وہ رہی نہیں, اس لیے حمزہ پیچھے ہو گیا. اب واو ساکن لام ساکن, اب دیکھو واو مدہ ہے, لن تنالوا میں واو مدہ نہیں ہے, واو ساکن ما قبل کیا ہے؟ ضمہ. واو ساکن چلو بات نہیں بولتے بھی اچھا کر دینے, بات بول کے پریشان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چپ رہنا بھی پریشان کر دینے, لیکن زیادہ پریشان وہ کرتا ہے کہ جو بولتا ہے اور غلط بولتا. واو ساکن سے پہلے ضمہ, تو اسے کیا کہتے ہیں؟ واو مدہ. کیا؟ لن تنالوا میں واو ساکن ما قبل کیا ہے؟ ضمہ. تو کیا بنا؟ واو مدہ. کیا بن گیا؟ تو یہ کلمہ پورا ہوا کہ نہیں؟ لن تنالوا میں پورا کلمہ ہے کہ نہیں؟ تو البرہ دوسرا کلمہ ہے کہ ایک ہی کلمہ ہے؟ دوسرا نا. تب دوسرے کلمے میں لام ساکن ہے, لہذا ایک شرط نہیں پائی گئی. وہ کیا تھی؟ ایک ہی کلمہ میں ایک ہی دو ساکن ہو. کس میں؟ پہلا مدہ ہو, پہلا. دوسرا یہ تھا مشدد, تو یہ مشدد بھی نہیں ہے. یہ دو ساکن تو تھے لیکن کلمہ بھی ایک نہیں, اور دوسرا یہ وہ مشدد بھی نہیں, مشدد. تو پتہ چلا یہ التقاء ساکن علی حدہ ہی نہیں ہے. التقاء اگر ساکن حدہ ہی ہوتا تو پھر ایک ہی کلمے میں مدہ کے بعد مشدد ہوتا, یا کلمہ بھی ایک نہیں اور پھر مدہ کے بعد دوسرے کلمے میں ساکن ہے دوسرے, تو ادھر شرط نہیں پائی گئی. تو اسے کہیں گے التقاء ساکن علی غیریتہ. تو جو التقاء ساکن علی غیریتہ ہوتا ہے وہ وصل میں پڑھا نہیں جاتا, اسے گرا دیا جاتا ہے, اسے. جبکہ التقاء ساکن علی حدہ جب ملا کر پڑھتے ہیں تو پڑھا جاتا ہے. کیا؟ ولا الضالین نہیں پڑھا گیا, جو میں نے آگے پڑھے گئے ہیں نا. لیکن اب یہاں کیا ہے
یہاں التقاء ساکنین علی غیر حدی ہے، کیا ہے؟ اور پڑھنا ہے ملا کے، کیا کرنا ہے؟ ملا کے، تو پھر ملا کے اسے گرا کے پڑھنا ہے، اسے تو ہم نے اس لیے پڑھنا ہے لن تنالوا البر. اب کوئی بوتے پڑھ جائے کہ نہیں میں اس طرح پڑھوں گا لن تنالوا البر، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہیں گے بات وہ پڑھ سکتا ہے کیونکہ تیری اپنی ہی گرامر ہے، ٹھیک ہے، تیرا اپنا ہی اصول ہے، ٹھیک ہے، تو تجھے بات کرنا بھی فضول ہے کیونکہ پڑھا ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہے التقاء ساکنین علی غیر حدہ، اس وجہ سے وہ نہیں پڑھا جا رہا، وہ نہیں پڑھا. اور ہم پڑھیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اب آپ بتائیں البر سے اقسام میں کیا ہے؟ البر اسم اسم. علامات اسم کتنی ہیں؟ 11. ان میں سے یہاں کون سی علامت پائی جا رہی ہے؟ الف لام الف لام. لام. آپ بتائیں زبیر صاحب کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے البر؟ معرفہ. معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ معرفہ بالف لام. معرفہ بالف لام. نام، الف لام کے ذریعے معرفہ. معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 ہیں، ٹھیک ہے. معرفہ کی تعریف کیا ہے؟ جو خاص شے کے لیے وہ نکرہ کی جو عام شے کے لیے جو عام چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو. آپ یہ بتائیں یہ مذکر ہے مؤنث ہے البر؟ مذکر ہے. کیا علامت ہے؟ اس میں نہ تسنیہ کیا نہ تسنیہ کہ تنیز؟ تانیث. کیا تنیز؟ نہ اس میں تانیث کی علامت ہے اور نہ اس کے تنیز کی کوئی علامت نہیں. جمع کتوں آ گیا کہ تسنیہ دسے بھی ہو؟ پھر آپ ہی خود جمع نہیں ہے، یعنی آپ اپنی سوچ کو جمع نہیں کر رہے اس لیے جمع بول رہے ہو. بات ہو رہی ہے مذکر کی، جا رہے ہو جمع کی طرف، ٹھیک ہے. اس کے مقابلے مؤنث کیا نا کہ مؤنث بھی بھول گئے ہو. ویسے تو میں نے پیچھے ایک بات کرتے ہوئے بات کی تھی کہ مرد کہتے ہیں کہ عورتیں ہمارے مزاج کے مطابق ہو. میں وہ خامل العقل ہے، وہ ناقص العقل ہے، تمہارے مزاج کے مطابق کیسے ہوگی؟ لیکن میں نے کہا ہاں جو مرد عورتیں ہیں ان کے مزاج کے مطابق ہوں گی ان کے، لیکن مردوں کے مزاج کے مطابق ایسے ہوں. جو مرد ہی عورتیں ہیں تو وہ عورتوں جیسے ذہن رکھتے ہیں تو ان جیسی بڑی عورتیں ہیں، لیکن جو حقیقت میں مرد ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ عورت ناقص ہے، اس کے ساتھ چلنا ہی پڑتا ہے، اس کے ساتھ وہ پھر وہی مرد ہیں وہی. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے آپ کو مؤنث یاد رہے گا. مذکر کہتے ہیں علامت تانیث کوئی نہیں ہے. علامت تانیث کتنی ہیں؟ 4 ہے. کون کون سی؟ طلحۃ الف مقصورہ جیسے حبلا، الف ممدودہ جیسے حمراء، تاء مقدرہ جیسے اردت. الف مقصورہ، الف ممدودہ، تاء لفظی، ٹھیک ہے، مقدرہ، اس میں کوئی نہیں، ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں البر آپ نے کہا مذکر ہے، کیا کہا؟ مذکر کیونکہ اس میں علامت تانیث نہیں. کوئی نہیں پائی جا رہی. یہ بتاؤ کہ تعداد کے اعتبار سے کیا ہے؟ واحد تثنیہ جمع؟ تو اتنا ٹائم لگ رہا، سورج نکلا ہے تو بندہ کہ جی غور کر رہا ہے، انہیں کہنے لگتا ہے دماغ کام نہیں کر رہا کیونکہ سورج تو نکلا ہوا ہے تو شاید انہیں حرارت نہیں لگ رہی ہے، کھانا مسئلہ ہے. واحد ہے. تو اتنا ٹائم کیوں لگا؟ واحد ہے. اس کے اگر البران ہی تھا، البرین ہی ہے، یعنی تسنیہ کی علامت پائی جا رہی ہے یا کوئی جمع کا وزن آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا اتنا ٹائم لگا رہی ہیں. البرہ، ٹھیک ہے. واحد، یہ کیا ہے؟ واحد. واحد. انہوں نے کہا یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، پھر معرفہ بھی ہے، پھر واحد بھی ہے، مذکر بھی ہے. اب بتاؤ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ منصرف کسے کہتے ہیں؟ جس میں معنی صرف کے 9 اسباب میں سے کوئی ایک ہے جو کوئی دو سبب یا ایک سبب جو دو سبب کے موقع میں نہ پایا جاتا ہو. ہاں تو یہ بتائیں منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ آپ بتائیں. غیر منصرف. غیر منصرف کا کون سے دو سبب پائے جائیں البرہ میں؟ بتائیں. عدل، وسط، تنیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن، فعل، اسم، زائدہ، تان. کیا پایا جا رہا ہے؟ منصرف. ہاں تو پہلے غیر منصرف، پہلے غیر ہوئے تو پھر غیر سے باہر آئے. کیا ہے؟ تو پہلی بندہ سوچ کے بولے کہ منصرف کیا ہے؟ منصرف کو حکم کیا ہے؟
حکم المنصرفی، یہ تینوں حرکتیں تنوین کے سمیت آتی تینوں حرکتوں کو قبول کرتا ہے بما تنوین، بما تنوین تنوین، جبکہ غیر منصرف تنوین کو قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور پھر کسرہ کو بھی قبول نہیں کرتا، کہ تھوڑی وضاحت اس کی ہے۔ تو چلو یہ منصرف ہے۔ اب بتا اس مفرد منصرف سارا کچھ ہو گیا، ایک رہ گیا، یہ بتاؤ صحیح ہے یا غیر صحیح ہے؟ البر صحیح یا غیر صحیح؟ ہفتہ اقسام نہیں ہے تو بولے نا صحیح یا غیر صحیح؟ صحیح صحیح، صحیح کسے کہتے ہیں؟ صرفیوں کے نزدیک صحیح کسے کہتے ہیں، اور نحویوں کے نزدیک صحیح کسے کہتے ہیں؟ دیکھو نا، نامیوں کے نزدیک ایسے ان کی سے مجھے صحیح کہے گا تندرست ہے، کیا کہے گا؟ تندرست، وہ واقعی تمہاری ٹرم میں تندرستی ہے تمہاری، لیکن یہ جو پڑھنے والے ہیں انہیں صرفیوں کے حوالے سے بھی صحیح پوچھنا پڑے گا اور نحویوں کے حوالے سے بھی صحیح پوچھنا پڑے گا۔ ادھر جو ماجا گامئی وضاحت کرنے والا بن جاتا ہے، وہ اصولیوں کے نظریے پوچھنا پڑے گا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو نحویوں سے پوچھنا پڑے گا آپ کے ہاں اس کا مطلب کیا ہے، صرفیوں سے پوچھنا پڑے گا آپ کے ہاں اس کا مطلب کیا ہے، منطقیوں کے سے پوچھنا پڑے گا آپ کے ہاں اس کا مطلب کیا ہے۔ اتصال دیکھ کیوں مانا کیا؟ مریض کیا ہے؟ بیمار ہے، مریض کیا ہے؟ بیمار ہے، وہ تم آپ ہی بھی بیمار ہو، ٹھیک ہے، جنہوں نے مریض لکھا ہے ان سے بھی پوچھنا پڑے گا آپ کی ٹرمز میں مریض کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو صحیح حدیث صحیح بھی ہوتی ہے، تو کیا حدیث بیمار ہے؟ مستند حدیث صحیح، حدیث غیر صحیح، حدیث غیر صحیح، ادھر اور معنی لیا جائے گا ادھر، اور صرفیوں کو جب پوچھو صحیح تو وہ اور معنی بیان کرتے ہیں، اور جب نحویوں سے پوچھو کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ ہے صحیح، ہم نے اس پہ اتفاق کر لیا کہ یہ صحیح ہے، انہوں نے اس پہ اتفاق کر لیا وہ صحیح ہے، اسی کہتے ہیں نحویوں کے ہاں ٹرمز کیا، اور صرفیوں کے ہاں ٹرمز اصطلاحات کیا، خاص نام معنی کا خاص نام رکھا ہے، خاص اور خاص معنی یہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے جب تک وہ اس علم کو جانتا نہیں وہ کیا ڈپیٹ کرے گا، اس کو جس کا دل کرتا ہے مجھ سے ڈپیٹ کر لو، کو تجھ سے کیا ڈپیٹ کرنی ہے، تو نے وہ علم پڑھا وہ فن پڑھا، کیا ڈپیٹ کریں گے، جب ہم تم سے وہ بات کریں گے تمہیں اس کا مطلب کا نہیں پتا تو یہی مطلب کہ سینگ بسانا ہے کیا، کیونکہ تجھے تو پتہ کوئی نہیں تو کیا بات کریں گے تم سے، تم نے اپنا معنی لینا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے بات کرنی ہے اصولیوں کی، تو اصولیوں نے جو معنی لیا وہ بتانا ہے، تصوف کی بات کرنی ہے تو جو صوفیہ نے بیان کیا ہے وہ علم ہوگا تو بات ہوگی نا، تو جب دوسرے پاس کوڑا ہو ایک طرف علم والا ہو تو کیا اس کا مقابلہ ہے، کیا سمجھائے گا، سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ تو اب اس لیے پوچھا جاتا ہے صحیح صرفیوں کے نزدیک صحیح کیا ہے؟ صرفیوں کے نزدیک صحیح وہی سمجھا فعل ہے جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت، فا کلمہ کے مقابلے بس فا عین یا لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت، حرف علت ہو تو وہ تو معطل ہو گیا، وہ صحیح تو نہ ہوا، حرف علت نہ ہو، حرف علت نہ ہو، پھر اور مضاف ہو، دو رفع اتنا کیوں، پھر تو مضاف ہو گیا، حمزہ ہو تو پھر محموز ہو گیا، تو صحیح تو پھر بھی نہ ہوا، آپ بتائیں۔ صرفیوں کے نزدیک صحیح وہ اسم یا فعل جس کے فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو نہ حمزہ ہو نہ دو حروف تینوں سے خالی ہو تو پھر صحیح ہے، پھر صحیح وہ صحیح تو وہ صحیح ہے، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غیر صحیح ہے، وہ صحیح نہیں ہے، صحیح کے علاوہ جو بھی کہہ لو وہ ہے، مموز ہے، معطل ہے، لفیف ہے، مفروق ہے یا مقرون ہے، مضاف ثلاثی ہے یا رباعی ہے، ٹھیک ہے، اور نحویوں کے نزدیک صحیح کیا ہے؟ اس کے ناموں کے نزدیک جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، حرف علت نہ ہو، نہ ہو، وہ نحوی کے نزدیک کیا ہے؟ صحیح۔ اب بتاؤ البر نحوی کے نزدیک کیا ہے؟ البرہ ابھی آپ نے کہا نحوی کے نزدیک صحیح ہے کہ جو اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، تو اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ البر کیا کہ حرف علت ہے، نہیں، تو پھر آپ کے بتانے میں قلت ہے، غیر صحیح، تو صحیح ہے نا، کیا کہا؟ صحیح، اونچی بولو نا، صحیح، البر کیا کہ واو ہے یا ہے، تو پھر اتنا ٹائم کیوں لگاتے ہو؟ پھر کیوں نہیں بولتے کہ البر نحوی کے نزدیک صحیح ہے؟ اب بتاؤ صرفیوں کے نزدیک البر کیا ہے؟ مضاف مضاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو کون کون سی؟ مضاف ثلاثی مضاف یہ ثلاثی ہے یا رباعی ہے؟ مضاف
मुदाफ। सुलासी तो देखो सफ़ियों के नज़दीक मुदाफ है, नाहमियों के नज़दीक सही है। पता चला सही लफ्ज़ है, लेकिन सरफियों ने ये मुराद लिया है, ठीक है, और नाहवियों ने ये मुराद। अब अल बिर्रा सरफियों के नज़दीक सही नहीं है और नाहवियों के नज़दीक सही है। नाहवियों के, सही मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये मैसेज दूर तक जाता है, लोगों को समझ आए कि एक तारीफ सब पे फिट नहीं की जाती, सब पे फिट नहीं, फ़न देखा जाता है। इस फ़न में उसकी तारीफ़ क्या है, इस फ़न में उसकी तारीफ़ क्या है, बस उस पे वो फिट होगी, दूसरी पे वो फिट नहीं होगी। दूसरी पे उसी के मफ़हूम के मुताबिक फिट होगी, उसी के, जैसे यहाँ हो रही है, जैसे अल बिर्रा। इसकी समझ आ गई। तो जब फ़ेल और फ़ाइल भी समझ आ गया, आके आपने इसम मफ़ऊल मुनसब सही ये सारी बात कर दी, तो अब बताओ ये अल बिर्रा कलाम में क्या वाक़ हो रहा है, आप बताओ। मफ़ऊल मफ़ऊल क्या ये फ़ेल लन तनालु फ़ेल लाजिम है या फ़ेल मुतअद्दी है? मुतअद्दी मुतअद्दी। ये बताएं अफ़आल अमल करते हैं या नहीं करते? करते अमल करने के एतबार से फ़ेलों की कितनी किस्में हैं, दो किस्म कौन कौन सी? फेल मारूफ फेल मजहूल फ़ेल मारूफ। फेल मजहूल फ़ेल मारूफ क्या करता है? फेल मारूफ लाजिम हो या मुतअद्दी फ़ेल मारूफ लाजिम हो या मुतअद्दी, अपने ठीक, फाइल को रफा दे फ़ाइल को रफ़ा करता है। और बाकी बाकी इसमों को नस्ब देता है। नस्ब देता है। और फ़ेल लाजिम फ़ाइल को रफ़ा देता है। और मफ़ऊल बिही के अलावा 6 इसमें ये मैं बोलूँगा कि आपने बोलना है, 6 इसमें फ़र्क भी तो करना है कि नहीं, तो लाजिम भी मुतअद्दी दे नाल इकट्ठे खड़ा करना है जी। फेल मुतअद्दी ਹੁਣ ये तो कि अब्बा जी भी बेटा जी भी बराबर हो जाएं। आजकल तो अब बेटा जी अब्बा जी से भी ऊपर होने का दावा करते हैं, ठीक है, मगर बेटा बेटा ही होता है, बाप बाप ही होता है। मुतअद्दी बड़ा होता है और लाजिम छोटा है। लाजिम मुताज है, मुतअद्दी मुताज नहीं है। क्या ये लाजिम, हाँ वो फिर नाकिस की बात कर रहा हूँ। लाजिम का अमल कम है और मुतअद्दी का ज़्यादा है, क्योंकि ये मफ़ऊल बिही पे भी अमल करता है, जबकि लाजिम मफ़ऊल बिही पे अमल नहीं करता। इसलिए लाजिम जब बोलेंगे तो कहेंगे फ़ेल लाजिम वो है जो फ़ाइल को रफ़ा देता है, मफ़ऊल बिही के अलावा 6 इसमों को नस्ब देता है। और मफ़ऊल बिही फ़ाइल को रफ़ा देता है और 7 इसमों को मफ़ऊल बिही समेत नस्ब देता है। और फ़ेल मजहूल फेल मजहूल अपने नायब फाइल को रफा देता है और बाकी इसमों को नस्ब देता है। अपने नायब फ़ाइल को रफ़ा देता है, बाकी 7 इसमों को नस्ब देता 7 इसमों को कि 6, अब 7वां केड़ा कर लिया है। जी। 6 इसमों को नस्ब जिसे नस्ब दे रहा है वही मफ़ऊल रफ़ा दे रहा है, वही मफ़ऊल बिही था, लेकिन मफ़ऊल बिही जब फ़ाइल की जगह आया तो उसे फ़ाइल का अमल मिल गया। क्या मिल गया? यदि आप असद साहब को अपनी जगह बैठा दो वहाँ, ठीक है, तो असद साहब की भी थोड़ी सी इज़्ज़त हो जाएगी। अगरचे वो उस्ताद नहीं है, लेकिन बैठाया उस्ताद की जगह भी है, तो नायब उस्ताद बनने की वजह से उनकी भी इज़्ज़त हुई। तो अगर चोर की जगह बजाया जाए तो फिर भी इज़्ज़त होगी, फिर भी, क्योंकि चोर के नायब होंगे। किसके? तो जो चोर की इज़्ज़त होगी वही उनकी इज़्ज़त होगी। हालांकि चोर नहीं थे, लेकिन बैठाया चोर की जगह। किसकी? कि जब नेक की जगह बैठाया जाएगा तो जो नेक को मिल रहा होता है उसके ताबे को भी मिल जाता है, अगरचे वो नहीं होता। ये मफ़ऊल बिही या नायब फ़ाइल क्या है? तो मफ़ऊल बिही मंसूब होता है, लेकिन जब फ़ाइल की जगह आता है तो फ़ाइल मरफ़ू होता है, तो फ़ाइल पीछे हो जाता है, मफ़ऊल उसकी जगह आ जाता है, तो उसे भी फ़ाइल का अमल दे देते हैं, रफ़ा दे देते हैं, तो उसे नायब फ़ाइल कहते हैं। नायब फाइल तो जब अगर मफ़ऊल बिही को रफ़ा मिल सकता है तो ग़ुलामों को क्यों नहीं मिल सकता? नहीं समझ आई? जिनको उस जगह बैठा दिया जाए उन्हें ही मिलता। बाहर से जिसने आना कहना किस सीट पर बैठे, उन्हें कहना उस्ताद जी, क्या उन्हें कहना मैं उस्ताद जी को, जो बैठे तो उस्तादा की सीट तो उस्तादा ने बैठाया ना, तो सीधे उन्होंने भी देखने। समझ आ गई है? तो नायब फ़ाइल फ़ाइल नहीं होता, लेकिन फ़ाइल की जगह आता है, फ़ाइल की जगह। तो फ़ाइल का अमल जो उसे रफ़ा मिलता है उसे भी मिल जाता है, तो होता मफ़ऊल बिही है। होता क्या है? इसलिए कहना मफ़ऊल बिही को रफ़ा, बाकी 6 को 7 नहीं अब बनाने, इतने 7 नहीं बनाने, 7। चलो फ़ेल मुतअद्दी। अब ये बताएं लन तनालु में फ़ेल लाजिम है या फ़ेल मुतअद्दी है? फेल मुतअद्दी फ़ेल मुतअद्दी की कितनी किस्में हैं? फेल मुतअद्दी की 4 किस्में। नंबर 1 मुतअद्दी जो एक मफ़ऊल को चाहे, मुतअद्दी जो 2 मफ़ऊल को चाहे, 2 में से एक का हज़फ करना चाहे, मुतअद्दी जो 2 मफ़ऊलों को चाहे और दोनों में से किसी का भी हज़फ करना चाहे। अफ़ाल क़ुलूब। अफ़ाल क़ुलूब। नंबर 4 नंबर 4 मुतअद्दी बस